السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تقدیر ازل ازکل صدیقی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ لوگوں کو میری بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بس مریم بیگم کی آواز کانپ گئی۔ ایک لفظ اور مت کہنا کائنات۔ کائنات کے آنسو ٹپکنے لگے، نرمی سے، خاموشی سے۔ آپ سب کو اپنی عزت عزیز ہے، میری زندگی نہیں۔ نکاح میں قبول ہے بولتے ہی وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کمرے کا دروازہ پھر کھلا، رضیہ بیگم داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک پتھر جیسی سختی تھی۔ یہ سب ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ زینب بیگم نے فوراً کہا۔ اماں، یہ لڑکی نکاح سے انکار کر رہی ہے۔ رضیہ بیگم کا چہرہ سن سا ہو گیا۔ ایک لمحے بعد ان کے لب ہلے۔ انکار؟ کائنات نے نظریں جھکا لیں، لیکن آواز صاف تھی۔ جی نانی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ رضیہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر نتائج کے لیے بھی تیار رہنا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ نکاح ہوگا، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ کائنات کے آنسو جم گئے۔ اب وہ رو بھی نہیں رہی تھی، بس ایک پتھر کی طرح کھڑی تھی۔ اندر کہیں سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے انکار اقرار کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس گھر میں۔ کبھی اگر اس کی بات سنی جاتی تو شاید اس کے آنسو اتنے بے وقت نہ ہوتے۔ کبھی اگر کوئی اسے سمجھ لیتا تو شاید وہ اتنی خاموش نہ ہوتی۔ آج آسمان کا مائیوں تھا، پورا گھر پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر کونے سے ہنسی، رنگ اور خوشبو اٹھ رہی تھی۔ در و دیوار پر زرد اور سفید گلابوں کی مالائیں لٹک رہی تھیں۔ مائیوں کی محفل پورے گارڈن ایریا میں سجی تھی، چاروں طرف گلابی اور پیلے رنگ کی روشنیاں، کھجور کے درختوں پر لٹکی فیری لائٹس، اور درمیان میں رسموں کی ہلکی سی گھما گھمی تھی۔ عورتوں کی باتوں، چوڑیوں کی چھنک اور دعاؤں کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر اس ساری رونق کے پیچھے ایک چہرہ ایسا تھا جو خاموش تھا۔ کائنات۔ زینب بیگم نے اسے بہت مارا تھا، ایسا لگا تھا جیسے غصہ اتارنے کا کوئی پیمانہ ہی نہ ہو، مگر اس سب کے باوجود کائنات نے اب تک حامی نہیں بھری تھی۔ وہ بس چپ تھی، نہ ہاں کہی نہ انکار، صرف آنکھوں میں ایک انجانی سی خالی جگہ تھی جہاں کبھی خواب ہوا کرتے تھے۔ گھر میں سب کو لگا جیسے معاملہ سلجھ گیا ہو۔ مریم بیگم بھی اب خاموش تھی، شاید انہوں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ سب بہتری کے لیے ہے۔ مگر اسوان نے نکاح کی بات ابھی تک زائدان سے ہوئی ہی نہیں تھی۔ سب کو ہدایت تھی کہ یہ بات نکاح والے دن ہی چھیڑی جائے تاکہ زائدان کے پاس نہ بھاگنے کا موقع ہو، نہ کوئی بڑا رد عمل دینے کا۔ اسی وجہ سے ابھی خاندان والوں تک کو بھی زائدان کے نکاح کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ اوپر والے کمرے میں زائدان تھا، ہمیشہ کی طرح دروازہ بند کیے، سب کی آوازوں سے دور تھا، اور نیچے کائنات چپ چاپ کونے میں بیٹھی تھی، جیسے کسی نے اس کی آواز اس کی آنکھوں کے آنسوؤں میں قید کر دی ہو۔ اسی لمحے محفل میں وہ داخل ہوا، جیسے دھوپ میں اچانک بادل کا سایہ آ جائے۔ سفید کرتا، زیتونی واسکٹ، بال پیچھے کو سلیقے سے جیل کیے ہوئے، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون، اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو شاید سب کے لیے عام تھی لیکن کائنات کے لیے ایک کرن بن گئی۔ اس نے جیسے ہی ہادی کو دیکھا، دل کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک ہلکی سی امید جاگی، جیسے برسوں سے بند کھڑکی سے ہوا کی ایک لکیر گزر گئی ہو۔ ہادی بھائی آ گئے، کسی نے کہا، اور محفل میں ایک نیا رنگ بھر گیا۔ مگر کائنات کے لیے یہ بس ایک آواز نہیں تھی، یہ جیسے اشارہ تھا۔ شاید راستہ یہی ہے، شاید خدا نے ابھی بھی اس کے لیے کچھ سوچا ہے۔ ہادی کے پیچھے ارسم داخل ہوا، گہرے نیلے رنگ کا کرتا، ہاتھ میں موبائل، چہرے پر وہی اعتماد، وہی لاپرواہ سی مسکراہٹ۔ باتوں میں الجھا ہوا مگر نظر جیسے سب پر پھسلتی ہوئی۔ کائنات کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے فوراً نظریں موڑ لی۔ وہ ہادی کے علاوہ کسی کو اتنا غور سے نہیں دیکھتی تھی۔ ابھی شام کے صرف 8 بجے تھے، محفل پوری طرح جمی نہیں تھی، بس چند قریبی رشتہ دار اور خاندان کے لوگ ہی آئے ہوئے تھے، باقی سب آہستہ آہستہ پہنچ رہے تھے، کوئی راستے میں، کوئی تیار ہونے میں مصروف۔ پریشے کی فیملی بھی ابھی تک نہیں پہنچی تھی اور سب انہی کا انتظار کر رہے تھے۔
زرتاشا اپنے کمرے میں تھی، آئینے کے سامنے جھکی، جھومر کو ٹھیک کرتے ہوئے۔ کبھی لپسٹک لگاتی، کبھی دوپٹے کا پلو درست کرتی۔ ہادی اور عرصم وہیں کھڑے تھے، اسوان ابھی موجود نہیں تھا۔ محفل میں صرف چند خواتین تھیں، اس لیے دونوں آہستہ آہستہ اندر اسوان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کائنات کی نظر ان پر پڑی، ہادی کو اندر جاتے دیکھا تو دل نے جیسے فوراً ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، آج اسے ہادی سے بات کرنی تھی، اور آج ہی کرنی تھی، ورنہ شاید پھر موقع نہ ملتا۔ آج وہ ہادی سے اپنی چھپی محبت کا اظہار کر دے گی، آج وہ ہادی کو سب بتا دے گی، اس کے ساتھ جو ہوا، پھر جو ہادی کا فیصلہ ہوگا وہ اس کا ہوگا۔ وہ قدم با قدم اندر کی طرف بڑھی، چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ، لیکن نگاہوں میں عزم صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی کے پیچھے زرتاشا کی خالہ زاد بہن رانیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بظاہر پانی لینے جا رہی تھی، مگر اس کی نظریں بھی کائنات کے تعاقب میں تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اسی سمت بڑھنے لگی۔ وہ ابھی اپنے کمرے سے نکل ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا، کسی کی داخل ہونے کی آہٹ پر وہ چونک گئی۔ زرتاشا چونکی، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دروازے کے اندر ایک نوجوان کھڑا تھا، سادہ جینز، کالے رنگ کی شرٹ، آنکھوں میں عجیب سا غصہ اور بے چینی۔ پیسے لینے آیا ہوں، وہ دبی آواز میں بولا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تم میرا؟ زرتاشا نے غصے سے کہا۔ میں نے تمہیں پیسے دے دیے تھے نا، صرف 5 لاکھ۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میں نے کہا تھا 5 اور چاہیے۔ زرتاشا نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، آواز نیچے کی۔ میں دے دوں گی، لیکن ابھی نہیں۔ کب؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ابھی گھر میں شادی ہے، سب لوگ نیچے ہیں، بس 2 دن بعد آ جانا، میں خود دے دوں گی۔ وہ لڑکا چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، 2 دن بعد؟ اگر وعدہ پورا نہ کیا تو؟ اچانک اسے یاد آیا، 2 دن بعد تو اسوان کا نکاح ہے۔ نہیں، 2 دن بعد نکاح ہے، تم شادی کے بعد آنا، وہ تیزی سے بولی۔ ابھی گھر میں سب لوگ ہیں۔ نہیں، بلکہ تم مت آنا، میں خود آؤں گی تمہارے پاس۔ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو کیا؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس کے لہجے میں تلخی اور شک کی بھٹی جل رہی تھی۔ ہر بار یہی کہتی ہو، بعد میں، اور جب وقت آتا ہے تو تم غائب ہو جاتی ہو۔ اس سے پہلے کہ زرتاشا کچھ بولتی، دروازے پر نوک کی آواز گونجی، دونوں چونکے۔ تیار ہو گئیں؟ کائنات کی آواز آئی، اور پھر دروازہ ہلکا سا کھلا اور اگلے ہی لمحے کائنات اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ رانیہ بھی تھی۔ کائنات نے چونک کر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا، جو اب نظریں چرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ چکا تھا۔ یہ تو وہی ہے۔ رانیہ نے الجھی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ زرتاشا نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ ڈیکوریٹر ہے، سامان کے پیسے لینے آیا تھا۔ الفاظ لبوں سے لڑکھڑاتے ہوئے نکلے۔ میں ابھی دینے ہی والی تھی۔ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو زرتاشا؟ کائنات کی آواز بھر آئی۔ یہ تمہیں بھی تنگ کرنے آیا نا؟ کون ہو تم؟ میں بھی اسوان بھائی کو بلاتی ہوں، وہ بتائیں گے تمہیں۔ لڑکے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ ہائے اللہ، کتنی معصوم ہیں آپ۔ رانیہ نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ کیا چکر ہے؟ یہ کون ہے؟ کائنات، تم جانتی ہو اسے؟ زرتاشا نے تیزی سے بیچ میں بات کاٹی۔ نہیں، کوئی نہیں ہے یہ، تم دفع ہو یہاں سے۔ لڑکا ہلکا سا ہنسا۔ ارے، اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ اگر اجازت ہو تو بہادر محترمہ کو سچ بتا دوں، ہماری دوسری ملاقات ہو چکی ہے ان سے۔ زرتاشا کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں ابھی اسوان بھائی کو بلاتی ہوں، وہ تیزی سے بولی اور دروازے کی طرف لپکی۔ کائنات، رکو ذرا۔ زرتاشا نے گھبرا کر پیچھے سے آواز دی، مگر کائنات نے ایک پل کو بھی نہیں ٹھہرا۔ دروازہ زور سے کھلا اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ زرتاشا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر لڑکے کی طرف دیکھا۔ تم نہ مرواؤ گے مجھے، اور فوراً دفع ہو یہاں سے۔ لڑکے کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ پیسے وقت پر دے دینا، وہ کہتا روم سے نکل گیا۔ محفل میں بیٹھی خواتین کے درمیان اچانک ہلچل مچ گئی۔ پہلے اسوان تیزی سے گزرا، پھر اس کے پیچھے عرصم اور ہادی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ ادھر ادھر اٹھ گئیں۔ باتوں کا شور ایک دم تھم گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کچھ مسئلہ لگتا ہے۔ سرگوشیوں کا شور بڑھنے لگا۔ تب رانیہ آگے ہوئی، چہرے پر تجسس اور آنکھوں میں اضطراب۔ زرتاشا کے کمرے میں کوئی لڑکا تھا، ایک جملہ تھا، مگر جیسے ہوا میں چنگاری پھینک دی گئی ہو۔ خواتین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا لڑکا زرتاشا کے کمرے میں؟ رانیہ نے تیزی سے کہا۔ ہاں، زرتاشا اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور کائنات، وہ اسے پہچانتی تھی۔ اب وہی لڑکا بھاگا ہے۔ اسوان بھائی، عرصم اور ہادی اسے پکڑنے گئے ہیں۔
محفل میں جیسے بھنبھناہٹ سی پھیل گئی، چہروں پر حیرت، تجسس اور کہیں کہیں شک کی جھلک۔ کچھ عورتوں نے چپکے سے ایک دوسرے کے کان میں بات کی اور فضا میں ایک بے چینی سا شور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لڑکا جو زرتاشا کے کمرے سے نکلا تھا پورے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ نیچے مائیوں کی چہل پہل، روشنیوں کی چمک اور ہر طرف ہنسی مذاق کی آوازیں، اس کے لیے وہ سب شور قیامت بن گیا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، کہیں پکڑا گیا تو؟ یہی خیال سر پر ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ بچنے کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ راہداری میں چند ملازم گزرے، وہ فوراً دیوار کے ساتھ لگ گیا، پھر جیسے ہی موقع ملا ایک کھلا ہوا دروازہ دے کر بنا سوچے سمجھے اندر گھس گیا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، وہ لمحے بھر کو رک گیا۔ کمرہ خالی نہیں تھا، بیڈ پر وہ بیٹھا تھا۔ زائدان، تو جو کہہ دے تو میں ساری دنیا سے لڑ جاؤں، لیکن تو جو ہے مجھ سے کہتا ہی تو نہیں۔ اور جب زائدان کی نظر اس لڑکے پر پڑی تو زائدان کے منہ سے بے اختیار نکلا، ابے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ لڑکا جو ابھی ابھی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا چونک کر سیدھا ہوا۔ ابے بھائی تو یہاں؟ زائدان نے بیزاری سے کہا۔ بدقسمتی سے یہ منحوس گھر میرا ہی ہے اور یہ کمرہ بھی۔ لڑکے نے شکر ادا کرنے والے انداز میں ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی اچھا ہوا تیرا ہی گھر ہے، یار مجھے بچا لے، زائدان نے فوراً ناگواری سے کہا۔ نہیں بچا رہا، اب دفع ہو یہاں سے۔ بھائی یار پلیز بچا لینا، خدا کا واسطہ، وہ التجا کے لہجے میں بولا، سانس پھولا ہوا تھا جیسے پیچھے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ زائدان نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ پہلے تو یہ بتا تو یہاں آیا کیسے؟ لڑکے نے کانپتی سانسوں کے درمیان کہا۔ یار مت پوچھ، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ زائدان نے آئی برو چڑھائی۔ صاف صاف بول، کیسی گڑبڑ؟ وہ بکھلاہٹ میں ارد گرد دیکھنے لگا۔ زرتاشا کے کمرے میں تھا، پیسے لینے گیا تھا، پھر اس کی کزن نے دیکھ لیا اور اب اس کا بھائی میرے پیچھے لگا ہے۔ زائدان کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت کی چمک ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تو مطلب تو صرف بربادی پھیلانے آیا ہے اس گھر میں؟ لڑکا جھک کر ہاتھ جوڑنے لگا۔ خدا کے لیے ابھی کے لیے بچا لے، کل چلا جاؤں گا، وعدہ۔ زائدان نے چہرہ سخت کر لیا، ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستگی سے کہا، پوری بات بتا پھر سوچوں گا۔ یار زرتاشا نے مجھے کہا تھا کام ہے، گھر میں ایک لڑکی کے کمرے میں گھسنا ہے اور کہنا ہے کہ میں اس کا بوائے فرینڈ ہوں، پھر نکل جانا ہے۔ 5 لاکھ کی بات ہوئی تھی، میں نے کہا 10 لاکھ لوں گا۔ اس نے 5 دے دیے، باقی کے پیسے لینے آیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر بولا، پھر وہی لڑکی، اس نے مجھے زرتاشا کے کمرے میں دیکھ لیا، اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا اور اب وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ تیری بات میں کتنی سچ ہے؟ زائدان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ لڑکے نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سچ سچ بھائی، میں خود بھی پھنسا ہوا ہوں، بات جتنی کہی وہی ہے۔ زائدان نے فوراً فون مانگا۔ لڑکے نے ہچکچاہٹ میں فون نکالا، واٹس ایپ کی چیٹ، نام، کال لوگ، جو بھی ثبوت تھا زائدان نے آنکھوں سے تیزی سے سکین کیا۔ پھر زائدان کو یاد آیا زرتاشا نے اس کا راستہ روکا تھا نا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور فوراً عثمان کو میسج کر دیا اور پھر بولا، اس دن بھی تو آیا تھا نا میرے گھر میں، تیری وجہ سے میری نیند خراب ہوئی تھی۔ یار بھائی میرے کو کیا پتا تھا کہ تیرا گھر یہ، ورنہ تو میری ماں کی توبہ کبھی نہیں آتا۔ زائدان نے سرد لہجے میں اس کی طرف دیکھتے کہا۔ اچھا اب بیٹھ جا یہیں سکون سے، میرے کمرے میں کوئی نہیں آتا۔ وہ اب سکون کا سانس لیے صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ ایک دم سے کھلا اور اگلے ہی پل دروازے کی چوکھٹ پر عثمان کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ، چہرے پر وہی روب جس سے پورا گھر تھر تھرا جاتا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی نے لڑکے کے اندر خوف سا بھر دیا۔ لڑکے نے خوف زدہ نظروں سے زائدان کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا میرے کمرے میں کوئی نہیں آتا۔ پھر ذرا توقف کے بعد کندھے اچکا کر بولا، پر یہ تو بھائی ہیں میرے، یہ آ جاتے ہیں۔ اب اگر اپنی کھال بچانی ہے، اس نے لڑکے کی طرف دیکھا، تو بھائی کو سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ پھر زائدان نے ہاتھ میں پکڑا اس لڑکے کا موبائل عثمان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو دیکھو بھائی، زرتاشا چڑیل کا کمال۔ لڑکا گھبراہٹ میں پسینے سے شوربا ہو چکا تھا، ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے اور نگاہیں عثمان سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زائدان کے چہرے پر ابھی بھی وہی بیزاری تھی۔ اب بتا دے سب، ورنہ یہ تجھے زندہ دفن کر دے گا۔ کمرے کا ماحول لمحہ با لمحہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ عثمان کی نظریں اب سیدھی لڑکے پر جمی تھی اور وہ جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ لڑکے کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس نے وہیں سب کچھ عثمان کو بھی بتا دیا جو زائدان کو بتایا تھا۔ عثمان لڑکے کی بات سننے کے بعد زائدان کی طرف دیکھا۔
تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ زاہدان نے لڑکے کی طرف ایک بار اور دیکھا، آنکھوں میں وہی ٹھنڈی جانچ، پھر آہستگی سے سر ہلایا جیسے کہ ہاں میں وہی سوچ رہا ہوں۔